अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ लास्ट एक वीडियो में मैंने आप लोगों को लग्ज़मबर्ग के बारे में बताया था, जो कि दुनिया का अमीर तरीन कंट्री है। लेकिन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक और वीडियो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक और वीडियो में आज ये सब समझाऊँगी कि लग्ज़मबर्ग जाने के कौन कौन से तरीके आप किस तरह से वहाँ जा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है, लग्ज़मबर्ग दुनिया का सबसे अमीर कंट्री है। वहाँ पर जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है। यूके यूएस सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है इस वक्त वो दुनिया में वो लग्ज़मबर्ग का है। और वहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ को खुशी से आप रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्स भी कम देना पड़ता है। वहाँ का जो टैक्स है वो बाकी यूरोप के हिसाब से कम है, और वहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं। सो इस मुल्क की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स के साथ साथ जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी भी कमी है, तो उनकी भी ज़रूरत है। ये शायद उनके लिए तो इतनी अच्छी बात नहीं है जो उस कंट्री के लिए, क्योंकि उनको बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो भी लग्ज़मबर्ग जा सकते हैं, जो कि यूरोप का एक बहुत ही अच्छा और सबसे अमीर तरीन कंट्री है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स की भी उनको ज़रूरत है। तो अनस्किल्ड जॉब्स का मतलब ये है कि वो कोई ऐसी जॉब कि जिसमें काम करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, कोई ख़ास स्किल आपको पहले से आनी नहीं चाहिए। जैसा कि एज अ कैशियर, सेल्स असिस्टेंट वगैरह या एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, कोई ख़ास स्किल उसकी नहीं होती है। वो आप काम करके ही सीखते हैं। तो ऐसे जो काम होते हैं उनको कहते हैं अनस्किल्ड वर्क। सो ऐसे वर्कर्स जो हैं वो हमारे मुल्क में बहुत हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या सेल्स असिस्टेंट वगैरह हमारे मुल्क में बहुत इस तरह के लोग होते हैं। तो वो सब लोग इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी अनस्किल्ड वाली फील्ड हो सकती है, क्योंकि लग्ज़मबर्ग में तकरीबन हर तरह के लोग उनको चाहिए, और वहाँ पे हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। तो आपकी कोई भी स्किल है, किसी भी तरीके की है, आपको बस प्रिपरेशन करनी है अपने इंटरव्यू की, और सीवी अच्छी बनानी है। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ें अच्छी कर लेंगे तो फिर आपका वहाँ जाना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वहाँ वर्क के लिए जाने के लिए जो आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है उसको कहते हैं टाइप डी वीज़ा। तो टाइप डी जो होता है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है लग्ज़मबर्ग का, तो ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अप्लाई करने की जो डिटेल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो देखते रहिएगा। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके लिए जो वीज़ा होगा उसको कहते हैं ब्लू कार्ड, तो आपको ब्लू कार्ड देंगे। लेकिन अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आपको वीज़ा टाइप डी अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये वाला टाइप डी वीज़ा अप्लाई करेंगे और इसके थ्रू आप वहाँ पे जाएंगे। लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है ये। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है कि आप वहाँ टेम्परेरी तौर पर वहाँ पर जा रहे हैं। तो पहले टेम्परेरी जाना होता है, उसके बाद आप वहाँ जाके अप्लाई करते हैं टाइप डी वीज़ा। फिर जब वो आपको मिल जाता है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके पास जॉब ऑफ़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं होगी तो आपका ये वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लग्ज़मबर्ग में जॉब लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर की ज़रूरत है। इसलिए आप जब वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉब हो जाएगी। थोड़ा आपको अप्लाई करते रहना पड़ेगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे जाना बाकी मुल्कों के हिसाब से काफ़ी आसान है। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो गाइस प्रोसेस जो है वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करने का वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपको जब जॉब मिल जाएगी तो उसके बाद आपने टेम्परेरी जाने के लिए, यानी कि टेम्परेरी विज़िट के लिए अप्लाई करना है कि आप थोड़ी देर के लिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जब आपको ये ऑथराइजेशन मिल जाए तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं टाइप डी वीज़ा। तो ये वीज़ा अप्लाई करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, आपके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए, और इसके अलावा वो कुछ मेडिकल टेस्ट लेते हैं वो होना चाहिए। तो इतनी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस छोटी मोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये अगर आपके पास होंगी तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा एक्सेप्ट ही होगा। तो उनका जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि पहले जो भी वो एम्प्लॉयर होता है वो पहले अपने मुल्क में देखते हैं, फिर यूरोप में देखते हैं, फिर अगर उनको वर्कर नहीं मिलता तो वो तब बाहर से हायर करते हैं। तो यही वजह है कि जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी बंदे के लिए तो उसके रिजेक्ट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब आते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें, जॉब कैसे हासिल करें वहाँ पे। तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी सीवी बनानी है। जो आपकी सीवी है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए, यूरोपास के टाइप की होनी चाहिए।
تو پہلے آپ اپنی سی وی بنا لیں اچھی سی، اور جب آپ سی وی بنا لیں گے تو اس کے بعد ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں مینشن کی تھیں. اس ویڈیو میں بھی میں نیچے ان کا لنک دے دوں گی، تو وہ آپ ضرور جا کے دیکھیے گا. ان ویب سائٹس پہ آپ جا کے اپلائی کریں. آپ جب وہاں پہ اپلائی کریں گے اپنی اچھی سی وی بنا کے، تو انشاءاللہ آپ کا انٹرویو ہو جائے گا. تو ایک بات جو ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی سی وی میں کی ورڈز انکلوڈ کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ موسٹ آف دی ٹائمز جو آپ کی سی وی ہے وہ کوئی انسان ریڈ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ کسی مشین سے، کسی بوٹ سے ریڈ کرواتے ہیں. تو جب بوٹ ریڈ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ سرٹن کی ورڈز اس میں ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر وہ کی ورڈز ہوں گے تو وہ آپ کی سی وی پک کر لے گا. تو آپ کی سی وی کا اسٹائل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر کی ورڈز بہت سارے ہونے چاہیے. آپ کی جاب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کی ورڈز ہیں آپ وہ سارے ایڈ کر دیں، جیسے کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں یا کنسٹرکشن ورکر سے ریلیٹڈ جو بھی کام آپ کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، وہ سب انکلوڈ کر دیں. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹرانسفریبل سکلز کا. تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹرانسفریبل سکلز کیا ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ سیلز والی جاب میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور میں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ سیلز میں سیلز کا کام کرتے رہے ہیں تو اس میں آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوں گی. تو اگر آپ کسی بھی اور جاب کے لیے اپلائی کریں، فرض کریں مارکیٹنگ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کمیونیکیشن سکلز امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو آپ اس میں بھی یہ مینشن کر سکتے ہیں. اسی طرح انسکلڈ ورکر کے لیے بھی بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو وہ آپ ایک چیز سے لے کر، یعنی کہ اگر آپ کو یہ کام کرتے رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی کچھ سکلز بڑی ہوں گی، تو وہ والی سکلز آپ کسی دوسری چیز کے لیے بھی مینشن کر سکتے ہیں. یہ جو سی وی بنانے کا کام ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کی سی وی اچھی ہوگی تو آپ کا انٹرویو ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنی سی وی اچھی بنائیں، اس کے بعد انٹرویو کی تیاری کریں. تو جب آپ کی سی وی اچھی ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے جس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اگر آپ کو اس کے لیے کال آ گئی ہے تو آپ اس کی انٹرویو کی تیاری شروع کریں. تو انٹرویو کی تیاری کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ ٹاپ 5 کوسچنز فار ٹاپ 10 کوسچنز وغیرہ، یوں کر کے آپ لکھیں. تو گوگل آپ کو بتا دے گا کہ کون سی آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ سب سے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو ہر دفعہ انٹرویوز میں آتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے گلاس ڈور، جہاں پہ موسٹ آف دی کمپنیز کے پیجز ہوتے ہیں. وہاں جا کے آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے وہاں کمنٹس کیے ہوتے ہیں، بتایا ہوتا ہے کہ کس طرح کے انٹرویوز آتے ہیں، کس طرح کے انٹرویو کوسچنز آتے ہیں. اور اکثر بہت سارے لوگوں نے اپنی سیلری رینج بھی بتائی ہوتی ہے، سیلریز بھی بتائی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن آپ کو اس ویب سائٹ سے مل جائے گی. تو یہ والی میں ویب سائٹ نیچے مینشن کر دوں گی، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو لیگزمبرگ میں انگلش کے علاوہ وہاں پہ انگلش کے علاوہ جرمن اور فرینچ بھی چلتی ہے. تو اگر آپ کو آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کافی سارے پاکستانی لوگوں کو یہ لینگویجز نہیں آتی ہوتی ہیں. آپ اپنی انگلش امپروو کر لیں تو وہی اچھی بات ہوگی. جتنی امپروو کر سکتے ہیں کر لیں. تو لیکن منیمم ہی چاہیے ہوتی ہے، اتنی بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتی انسکلڈ کے لیے. تو لیگزمبرگ کی اپنی کچھ ویب سائٹس ہیں بہت اسکلڈ اینڈ انسکلڈ ورکر کے لیے جابس ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ والی جابس سے ریلیٹڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں جہاں جا کے آپ ڈفرینٹ فلٹرز لگا کے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں. اور وہاں اکثر انہوں نے سیلری بھی مینشن کی ہوتی ہے کہ وہ کتنی سیلری دیں گے، اور ریلوکیشن کا بھی مینشن کیا ہوتا ہے. تو بہت سارے کیسز میں ایسا ہوگا کہ جو امپلائر ہے جس کمپنی کے تھرو آپ کی جاب ہوگی وہ خود ہی آپ کو اسپانسر کرے گا، آپ کے ویزا کی فی بھی پے کرے گا، اور یہاں ریلوکیشن کی بھی فی دے گا، آپ کے ٹکٹ وغیرہ کی. یا کچھ کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو امپلائرز ہوتے ہیں وہ یہاں آ کے فرسٹ منتھ رہنے کے لیے آپ کو گھر وغیرہ یا کوئی اکوموڈیشن بھی دیتے ہیں. تو یہ والا سارا نظام بہت اچھا ہے. بس آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، سی وی اچھی بنانی ہے، انٹرویو کی تیاری کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ انگلش امپروو کر سکتے ہیں تو کر لیں. کیونکہ جرمن یا فرینچ سیکھنا تو اب بہت مشکل ہوگا. تو اگر آتی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو انگلش کو ہی امپروو کر لیں. لیگزمبرگ جانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے. یہاں جو جی ڈی پی ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو جب جی ڈی پی اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ ہمارے کنٹریز میں نہیں ہوتی، وہ سب آپ کو یہاں پہ ملے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیلریز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹیکس کم ہے، اور باقی ساری جو چیزیں ہیں ایجوکیشن وغیرہ وہ بھی بہت اچھی ہے. تو اور یہاں پہ جو ورک فورس ہے وہ موسٹ آف دی وہ ورک فورس ہے وہ باہر کی ہے، یعنی کہ لوگ باہر کے فارنرز وہاں پہ کام کرتے ہیں. ان کے اپنے لوگ بہت کم ہیں کیونکہ ان کی اپنی آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو باہر سے لوگ بلانے پڑتے ہیں، اور اسی چیز کا فائدہ ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے. جو کہ ہمارا جو ملک ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے اور بھی کنٹریز دیکھیں. لیکن فی الحال جو لیگزمبرگ ہے وہ میرے حساب سے سب سے اچھا ہے جانے کے لیے، کیونکہ وہاں ان کو ورک فورس کی ضرورت ہے.
جن کے پاس آلریڈی یورپین نیشنلٹی ہے، جو یورپین لوگ ہیں یا UK کے لوگ ہیں، ان کو وہاں جانے کے لیے، وہاں کام کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو ویزا ہے، جو ٹائپ D ویزا ہے، یہ خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ، یہ اس طرح کے کنٹریز کے لیے ہی یہ ویزا ہے جن کو یورپ میں کام کرنے کے لیے ویزا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس ویزا پہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نکالا ہی ہمارے لیے گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ فوراً سے اپلائی کریں جس کو جاب چاہیے، اور سب سے پہلے تو آپ اپنی CV امپروو کریں، جو CV ہے اپنی وہ اچھی سے بنا لیں، اس کے اندر کی ورڈز انکلوڈ کریں۔ تو جب آپ کی CV کے اندر کی ورڈز ہوتے ہیں، تو جو باٹس ہوتے ہیں جو آپ کی CV پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کی CV کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی سکلز ہیں، اور وہ سکلز ان کی ریکوائرڈ سکل سے میچ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اسی لیے آپ کی ورڈز لازمی انکلوڈ کریں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کون کون سے کی ورڈز ہیں، اور وہ اس میں اپنی CV میں ڈال دیں۔ لیکن ایسے نہیں کرنا کہ بس کی ورڈز ڈالنے کے لیے بس ایسے ہی نا زیادہ سارا آپ لوگوں نے لکھا ہو، ایسے بالکل نہیں کرنا۔ تو پورا پراپر طریقے سے لکھنا ہے، کہ جیسے اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آئی ہیو گڈ کمیونیکیشن سکلز، یا اس طرح سے کر کے کوئی بھی سینٹینس وغیرہ بنا کے تو آپ اس طرح سے اپنی CV میں انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر جاب ویب سائٹ سے آپ کا کام نہیں بن رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کافی دنوں سے اپلائی کریں، آپ کی جاب نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیس بک پہ بہت سارے گروپس ہوتے ہیں۔ فیس بک پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے گروپس مل جائیں گے لیگزمبرگ کی جاب کے لیے، یا اگر آپ کے کوئی جاننے والے وہاں پہ آلریڈی ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان کے جاننے والے کوئی امپلائرز ہوں گے تو وہ ان کو آپ کی CV ریفر کر سکتے ہیں، یا آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ سے بات کروا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بندہ اسی کمپنی میں کام کر رہا ہوگا تو یہ اور بھی آسان ہو جائے گا ان کے لیے ریفر کرنا، اور تو ریفرل بونس بھی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ریفر کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خود بھی انسینٹیو ملتا ہے، ان کو خود بھی پیسے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے امپلائرز کی طرف سے، اور آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اپنے جاننے والے ڈھونڈیں، اگر آپ کے کوئی جاننے والے ہیں وہاں پہ تو ان کے تھرو اپلائی کر دیں۔ لگزمبرگ کی جو کرنسی ہے وہ ہے یورو، اور یوروز اس وقت 1 یورو جو ہے وہ 301 پاکستانی روپے کے ایکول ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو اگر آپ وہاں پہ جا کے پیسے کماتے ہیں اور پاکستان سینڈ کرتے ہیں تو آپ کے گھر والوں کو بھی بہت ہی فائدہ ہوگا، اور آپ کافی زیادہ پیسے پاکستان سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وہاں کا ورک پرمٹ ہوتا ہے، وہاں کا ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ شنجن کے سارے ایریا میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ آپ یورپ میں یعنی کہ فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور جتنے بھی اور بہت سے جو کنٹریز ہیں جو شنجن ایریا کے اندر آتے ہیں، آپ ان سب میں گھوم سکتے ہیں۔ پورٹگل وغیرہ، اسپین، یہ سب کنٹریز اس میں آتے ہیں، تو آپ یہاں پہ آرام سے گھوم سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ ویزا بہت ہی اچھا ہوگا۔ یہ ایسا ویزا ہے کہ جس کے اوپر آپ پورا یورپ گھوم سکتے ہیں۔ تو گائز انشاءاللہ میں CV بنانے پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے کسی ملک سے ریلیٹڈ، اگر آپ کو لگزمبرگ کی کوئی انفارمیشن چاہیے یا UK سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن چاہیے، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ آپ کے لیے اور اس طرح کی ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ تو دیکھتے رہیے گا آپ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔